اس کائنات میں نیکی اگر کوئی عمل ہے اس کے دو طریقے، نیکی سمجھو اللہ کا قرب سمجھو، اس کے دو طریقے کیا ہے؟ دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی چڑھتے چلے جاؤ عروج کا راستہ، کہ پہلا سپارہ پڑھو، دوسرا پڑھو، تیسرا پڑھو، قرآن کریم کے حافظ ہو جاؤ، حدیث شریف پڑھو اور حضور پاک کے اعمال کی تقلید کرو، کرتے 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 رجوع کرتے کرتے درود شریف کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے شب بیداری کرتے کرتے تہجد کرتے کرتے شاید وہاں آپ بدلے پہنچ جاؤ۔ یہ ایک راستہ ہے کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اب اصل میں یہ اسی کو کہتے ہیں نزولی سنتی، بلکہ اس کے نام ہے کہ سنڈے گارڈ، یہ انسان کے لیے ہے۔ اب کائنات جو ہے اگر ہماری کوشش پر ہی مبنی ہو تو چلانے والا تو پھر اس کا مداخلت ختم ہے، کہ اس نے آپ کو کوشش کے حوالے کر دیا اور ڈسکور کرو اللہ کو اور اس کے کھوج کو۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس نے پھر ایک اور طریقہ بھی اتارا ہے کہ جیسے آسمانوں سے بارش برساتا ہوں۔ اب نیکی کا یہ نمبر 2 طریقہ ہے نا، یہ بڑا سازگار ہے فقراء کے لیے، کہ کبھی کبھی نیکی کا خیال اور نیکی کا عمل اور نیکی کی کیفیت اور نیکی کا انعام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جس سے ہم چاہیں اپنا بنا لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً وہ علاقہ جہاں پیغمبر پیدا ہوئے یا کوئی پیغمبر پیدا ہوا، یا آپ یوں کہو کہ وہ علاقہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اب اس علاقے کا استحقاق پنجاب سے زیادہ نہیں تھا۔ پنجاب میں تو پنجاب ہے نا، اپنا جو علاقہ ہوتا ہے یا ہندوستان کہہ لو، لیکن اللہ کریم نے اس علاقے کو پسند کر لیا۔ اب یہ جو ہے یہ اوپر نازل ہونے والی بات ہے، رحمت کا یوں نزول ہو رہا ہے کہ ایک خطہ اللہ نے انتخاب فرما لیا کہ یہ میرا گھر ہوگا۔ حالانکہ ہمارے گھر بھی بدلے میں ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہوتی رہتی ہے، ہاں جو اللہ ذکر نہیں کرتے، آپ اللہ کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، چاہے وہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اب زمین میں سے ایک خطہ یا ایک جگہ اللہ نے اپنے نام سے مشہور کر دی، اس خطے کا مجاہدانہ استحقاق نہیں ہے۔ اب ایسے میں تو شریعت کے پابند جو ہے یہ اپنا مجاہدانہ استحقاق کرتے ہیں تقرب الہی کے نام سے، اور تقرب الہی جو ہے یہ عطاء الہی ہے، فقراء سے کہتے ہیں، لہذا وہ انتظار کرتے ہیں اور انتظار کو حسن عمل کہتے ہیں۔ اب اصل میں یہی وجہ ہے کہ وہ علم کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہے ہیوملٹی یا عجز یا دانائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہیوملٹی کا ایک نام میں نے وزڈم رکھ دیا، آپ سمجھ گئے بات؟ تو یہ وزڈم ہے۔ اب اصل میں یہ مثلاً فلسفہ پڑھتے 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 آپ بہت دانا ہو جاؤ گے۔ کیا پڑھتے پڑھتے؟ مطلب میں نے وہ پڑھا، اسٹوڈنٹ پڑھا، کیا نام اس کا، رسل برٹرنڈ، ہاں وہ پڑھ پڑھ کے دنائی آ گئی، تو اس نے کیا پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ شبلی پڑھنے کے بعد آپ کو بڑی دنائی آ گئی، اس نے کیا پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ شیکسپیئر پڑھنے سے ہم نے ڈراما سیکھا لکھنا، بڑے ڈرامے لکھتے ہم لوگ شیکسپیئر پڑھنے سے، کہتے ہیں شیکسپیئر جو ہے اسے پڑھائی کو نہیں۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نازل فرمایا اور اس کے اوپر وزڈم بغیر استحقاق کے، یہ استحقاق کے الہیہ ہے۔ اللہ کہتے تم محنت کرتے جاؤ، لے جاؤ، جیسے جیسے تم محنت کرو گے پھل پالو گے، لیکن میں پابند نہیں ہوں، جب میں چاہوں گا کسی کو دے دوں گا تھوڑی سی رعایت۔ تمہاری کیا مسئلہ بات ہے؟ تو چاہے تو غالب کو بادشاہ بنا دے، شیر کا سمجھ گئے آپ کا، یہ اگلا فکر کہنا چاہیے شیر و سخن کا۔ اچھا جب آپ کا بندہ غالب بنا دے اسے بادشاہ بن جائے تو اپنا آدمی ہے، یہی بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو جس طرح استحقاق محنت ہے، محنت کرتے کرتے بعض اوقات فیس لفٹنگ کا ہو جاتی ہے، محنت کرتے کرتے بعض اوقات لفٹنگ کے بغیر ہی فیس اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ڈیوائن ہے،
تو ڈیوینٹی جو ہے یہ عطا کا نام ہے اور تمہارے استحقاق کا نام نہیں ہے. تو شریعت والے اس لیے کڑوے ہوتے ہیں سخت لوگ, وہ کہتے ہیں ہم نے کمائی کی ہے, ہم آپ کو کیسے مطلب قبول کریں کہ اگر یہ مسجد میں مرتا رہا ہوں سردیوں میں مطلب پالے میں آدھی رات کو, اور تو آج آ گیا مطلب مسجد کے باہر بیٹھا, وہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے اللہ بخشے, میں دلوائی کروں گا اس کا کہ تو جا کے جنت میں میں جاؤں گا. مطلب ہم نمازیں پڑھتے رہے سردیوں میں, ہم پڑھتے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ تم دوزخ میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے جو باہر آدمی ہے مسجد والا, اس نے بڑی مشکل سے نماز پڑھی ہے, اور جو جس کو اللہ کی طرف سے رحم مل گیا وہ کہتا ہے اللہ چاہے تو سبھی چلے جائیں, مجھے مفت سے دیا آپ کو بھی مفت دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو مفت عطا کرتا ہے, جن پر عطا ہو جائے وہ مفت ہی کرتے ہیں. محنت والا ہے تو پھر محنت سے کیا کرے گا, اور پھر مولوی صاحب کو تو آپ کھانا کھلایا کرو, پھر آپ کے ہاتھ میں بات کرے گا, مولوی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا کرو, اور اس میں مطلب اوپنلی چندہ دیا کرو. مطلب وہ ہے نا اوپنلی کہ آج جو ہے جمعے کو, پچھلے جمعے کو بھی دیا پرویز صاحب نے, اس جمعے بھی پرویز صاحب جائے 4.5 دے دو, زیادہ تو نہیں سکتا. یہ بات سمجھے, مطلب یہ کہ پھر اس میں نمایاں ہو جائے بات, استحقاق یہ بنتا ہے. اب بات سمجھ رہے, اس لیے فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عطا جو ہے اس کو حاصل ہے, اور جو علماء صاحبان ہیں ان کو محنت کا کانفیڈنس حاصل ہے. آپ کی جگہ پر یہ صحیح ہے, محنت کا کانفیڈنس رکھنے والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بچہ جو نے محنت نہیں کیا اس کے نمبر بھی دیا جائے امتحان, وہ کہے گا یہ غلط بات ہوگی. کہتا غلط یہ نہیں ہے کہ میرے نمبر زیادہ ہیں, غلط یہ ہے اس کے کیوں زیادہ ہے, اس کو بھی اللہ ریکارڈ کر دیجیے, ناممکن بات ایسا نہیں ہوگا, کبھی نہیں قبول کرے گا. تو آدھے سے زیادہ دنیا پتہ کیوں پریشان ہے. وہ ایک آدمی کا میں نے کہانی سنائی تھی, چوری ہوگی, روتا روتا بس نہ کرے, ساتھی نے پوچھا پڑوسی نے کہ اتنا روتا کیوں جا رہا ہے, میری چوری ہوگی, کیا بات ہو گیا. کہتے اس بات کا رونا نہیں ہے چوری ہوگی ہے, رونا تو اس بات کا کہ تیری کیوں نہیں ہوئی ہے. کہتا ہے یہ جو غم ہے نا, آدھا غم جو ہے تمہیں دوسروں کی خوشیوں کا غم ہے. تمہیں سمراج بولو کہ ہاں نہیں بیٹھے, ان کی بات کر رہا ہوں, آپ بات نہیں کر رہا. آدھا غم کس کا ہے, آدھا غم اپنے پاس نہ ہونے کا ہے, اور آدھا غم اس کے پاس ہونے کا ہے. کہتے یا اللہ یا تو یہ دے دے تو یا اس سے بھی چین برابر کر دے. تو یہ جو ہے نا عام طور پر آدھا غم کیا ہوتا ہے, دوسرے کی خوشی. غمگین آدمی اس لیے غمگین ہے, کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے, ہمیشہ خوش رہتے ہیں, کیا بات ہے. بڑے فضول لوگ ہیں دونوں میاں بیوی, ایسے ہنستے ہنستے بلگر لگتے ہیں, بیمار لوگ ہیں, ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات ہے نہ, مناسب زندگی ہے, اور یہ کوئی شرافت کی زندگی نہیں ہے. زندگی ہونی چاہیے کوئی ایک آدمی رو رہا ہو, دوسرا اس کو بندے پہ پیٹ رہا ہو, تیسرا لے کے جا رہا ہو, چوتھا پتہ کیا ہو رہا ہو. یہ بات نہیں ہے. محنت کرنے والا رعایت نہیں کرے گا. کیا کہا, محنت کرنے والا رعایت نہیں کرے گا, اور جس کو کمائی عطا کی ہے وہ رعایت کرے گا. اور فقراء نے یہی تو راستے کھایا, اور زندگی کو عنایت سمجھتے ہیں, زندگی اس کے نام کی لگا دیتے ہیں. اور استحقاق کا کرنے والا کبھی نہیں دے گا, وہ 2.5% دے گا, اور گنتی دے گا, زکات ملتی ہے اس میں سے اتنے پیسے نکالو یہ وہ. اور جو اللہ کے نام کو ماننے والا ہے وہ کہے گا سارا ہی دیکھا جائے. یہ ایک ایسا واقعہ کہانی بنائی ہے جس کی صداقت کے ضرور نہیں ہوتی, پہلے پر قسم کی ہوتی ہے ساری کہانیاں. کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, بلکہ ان کے پاس ایک بڑھیا سی آئی عورت آئی کہ دعا کرو کوئی بچہ اولاد ہمارا ہونا چاہیے. انہوں نے اللہ سے پوچھا اس کا کوئی بچہ کا امکان ہے. اللہ نے جواب صاف دے دیا, امکان ہی کو نہیں لکھا ہی نہیں, لوح محفوظ دیکھ لے. لوح محفوظ خالی بنانے والے بنا رہے تھے, بات بڑی خوبصورت بات بتائی. اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتا دیا کہ میں یہ امکانات نہیں ہے, ادھر سے پیچھے سے مزدوری کروں. اور کچھ عرصے کے بعد جب ہوا تو اس نے ان کے پاس آ کے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں تو اولاد اپنی نصیب ہو گئی ہے, تم تو پیغمبر وقت کے, اور تم نے یہ میرے ساتھ صداقت سے کام نہیں دیا. پیغمبر کا یہ کام نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جب پھر کیا ہے اللہ
یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہو گیا. اللہ نے کہا واقعہ کیا ہو گیا؟ بڑا عجیب ہو گیا کہ اس کے لیے ایک آدمی نے دعا کی. اب اس کی دعا جو ہے نا وہ میں ڈال نہیں سکتا. یہ کون سی بات ہے؟ اور ان کا بات یہ ہے کہ فلان جگہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کا پتہ لے لو اور ایک سوال لے کے شہر میں چلے جاؤ کہ اللہ میاں کو انسانی وجود سے گوشت کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا معیار ہے پر گوشت کی ضرورت ہے انسانی وجود سے. تو شہر میں کیا ہے, شہر میں لگے تھے جو کوئی سوال ہے, کوئی اللہ میاں کیا ضرورت ہے, اللہ بے نیاز ہے, اسی کا ضرورت ہے, لا یا تاج ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جان کون دیتا ہے؟ تو چلتے چلتے سوال وہاں بھی چلا گیا اس آدمی کے بعد. اللہ میں نے کہا ہے, اللہ میں نے کہا ہے. اس نے دیکھ سکتا ہو سارا وجود دوست پہ لا دیا. کہتے اسے کو جتنا پورا کرنا کر لے, باقی اپنی چیزوں کو ڈال دے. آپ بات میرے اللہ نے کہا اس آدمی کی دعا میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ جس سے ایک پاؤ مانگا جائے تو وہ وجود ہی دے دیا, کہتے باقی ڈال دے اپنے پرندوں کو. کام قبول ہے. اس آدمی کی دعا جو ہے نا تیرے کیسے ہو؟ راز خلاصہ میں پھر نمبر دے رہا ہوں بات کو. خلاصہ یہ لوح محفوظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. لوح محفوظ کا زیادہ حصہ ہو کر آپ کی زبان میں محفوظ ہے. یہ لوح محفوظ ہے. اس لیے ان لوگوں سے اپنے حق میں اچھی بات کہلوا لینا ہی تمہارے لیے محفوظ ہونے کی دلیل ہے. آپ بات سمجھ رہے, اس سے اچھا لفظ کہلوا لینا بجائے اس کے کہ آپ اس سے اچھی دعا اچھا قبول کرو. آپ سیاست ہی کرتے جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں سیاست سے مراد ہے اس کے ساتھ مت کرو کہ یہ لوگ جو جھوٹے ہیں, لوگ سچے ہیں, پاکستان بن رہا ہے, پاکستان نہیں بن رہا ہے. یعنی کہ پروپیگیٹ کرنا اپنے امپریشن کو, اس سے آپ نجات پا جاؤ. میرے ساتھ تعلق جو ہے نا ذاتی بات کر رہے ہو. تعلق کیا ہے کہ آپ پبلک اوپینین جو ہے مجھ پر تربیت نہ کرو, انشاءاللہ تعالیٰ مجھ پر اثر نہیں ہوتا. پبلک اوپینین اس نے اس کے بارے میں کہا, اس نے اس کے بارے میں کہا. آج میں 17.5 سال کے بعد آپ سے بات کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی آدھی باتیں ٹیلی فون پر جو ہے ایک دوسرے گلا ہوتا ہے. میں سنتا آ رہا ہوں کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے گلا ہوتا ہے, سنتا آ رہا ہوں, اور آپ کی اصلاح ہوتی نہیں ہے. آج آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ اب میں نام لکھ رہا ہوں رجسٹر پر, تو ابھی تک آپ کا نام آیا کسی کا نہیں ہے. اس لیے مائنڈ نہیں کرنا, دل میں رکھنا بات ہے. اللہ یہ ان لوگوں کے نام جن کے اپنی مرضی سے لکھ لو. اب اصل میں استحقاق کی بات نہیں بنتی ہے, یہ اپنی مرضی الگ بنتے ہے. یہ آپ لوگ لوح محفوظ کہاں ہوتی ہے؟ آپ بولو جعفری. ہاں لوح محفوظ جو ہے اور اس کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہے. تو آدھی سے زیادہ لوح محفوظ جو ہے نا اس کی زبان میں ہے. جس تیرا آدھا مقدر تیرے عمل میں ہے, آدھا مقدر تیرے ساتھی کے عمل میں ہے. پسندیدہ اس کا انسان بن کیا کہا, آدھا مقدر تیرا عمل ہے اور آدھا مقدر تیرے ساتھی کا عمل ہے. اس لیے اسے قبول کر, کیونکہ وہ اپنے آپ کو قبول کرنے کے برابر ہے. آپ اپنے آپ کو قبول کرنے کے برابر ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ ٹھیک ہے بائیں ہاتھ غلط ہے, وہ آدمی آدھے رہ گیا. کہ میں بہت اچھا ہوں لیکن میرا بیوی بہت برا ہے, آدھا رہ گیا. بہت اچھا ہوں خاوند برا ہے, وہ کیا ہو گیا؟ آدھا رہ گیا. ہم بہت اچھے ہیں, اولاد ہی ہماری بری ہے, تو میں اللہ کا اچھی ہو گیا. لیکن ہم بہت اچھے ہیں, ہمارا خاندان ہی برا ہے. لیکن ہم بہت اچھے ہیں, بولے جو آتا ہے دھوکا دے جاتا ہے. دھوکا کھانے کی صلاحیت دیکھو. کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی اچھا سنسیئر دوست نہیں ملا. اس سے پوچھو کہ کان میں بتایا کیا وہ سنسیئر ہے؟ سنسیئر انسان کو انسنسیئر بندہ ملتا ہی نہیں ہے. اس کو اپنی سنسیئرٹی مانگنی ہے.